ڈیئر اسٹوڈینٹس، سبق حوصلہ نہ ہارو، آگے بڑھو، منزل اب دور نہیں۔ ہم کریں گے اس کے اہم پیراگراف کی تشریح۔ پہلا پیراگراف میں نے انڈرلائن کر لیا ہے، بچوں دیکھیں۔ ہم نے اپنے پیارے وطن پاکستان کو بڑی قربانیاں دے کر بنایا ہے۔ اس سرزمین پر رہنے والے لوگ ایک قوم ہیں اور انشاءاللہ ایک رہیں گے۔ کوئی بھی اس قوم کے حوصلے پست نہیں کر سکتا۔ حوصلے پست کرنا، حوصلے کمزور کرنا، کم کرنا، اور نہ ہی ہم کسی کو ایسا کرنے کی اجازت دیں گے۔ پاکستان کے گوشے گوشے، کونے کونے، ہر جگہ میں اس کی خاطر قربان ہونے والوں کی لاتعداد کہانیاں بکھری پڑی ہیں، لاتعداد، ان گنت، جن کو گنا نہیں جا سکتا، بے شمار۔ بچوں، تشریح طلب اقتباس اردو کی درسی کتاب کے سبق حوصلہ نہ ہارو، آگے بڑھو، منزل اب دور نہیں۔ یہ سیاق و سباق ہے بچوں کہ درسی کتاب سے لیا گیا ہے یہ پیراگراف۔ اس میں مصنف بتاتے ہیں کہ پاکستان حاصل کرنے کے لیے بے شمار قربانیاں دی گئیں۔ اس کی حفاظت کے لیے ہم مزید قربانیاں دے سکتے ہیں۔ بی جان وہ عظیم عورت ہے جس نے اپنے والد، خاوند اور بیٹا تینوں اللہ کی راہ میں شہید ہوتے دیکھے ہیں۔ 16 دسمبر 2014 کو پشاور آرمی پبلک اسکول میں دہشت گردوں نے 140 سے زائد بچوں اور اساتذہ کو شہید کر دیا تھا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سانحہ تھا، جسے سن کر اور دیکھ کر ہر آنکھ خشک بار ہو گئی۔ اب ہم نے دشمن کو بتانا ہے کہ ہم ہارنے والے نہیں، ہم اپنے وطن کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ بچوں تشریح کریں گے۔ زیر تشریح پیراگراف میں مصنف بتاتے ہیں کہ پیارے وطن پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے باپ دادا نے بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے، جائیدادیں اور اپنے رشتہ داریاں قربان کی۔ یہ وہ سرزمین ہے جس میں رہنے والے تمام لوگ آپس میں بھائیوں کی طرح ہیں اور ایک قوم کی صورت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر اللہ کی مدد شامل حال رہی تو اس خطے کے لوگ قیامت تک ایک قوم بن کر زندگی گزاریں گے اور دنیا میں اپنی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑیں گے۔ دنیا کی کوئی بھی قوم اس عظیم قوت کے سامنے بے بس ہے، کیونکہ اس قوم کے کوئی حوصلے پست نہیں کر سکتا۔ اس قوم نے پاکستان کے لیے جتنی قربانیاں دی ہیں وہ اس سے بھی زیادہ قربانیاں دے سکتی ہے۔ ہم اس دنیا کے کسی ملک اور قوم کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے وطن کو میلی آنکھ سے دیکھے۔ مصنف مزید بتاتے ہیں کہ اس پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں نے ہر طرح کی قربانیوں سے دریغ نہیں کیا۔ ان قربانیوں اور کہانیوں کی تعداد گنتی سے باہر ہے۔ اس قدر قربانیاں دی گئیں کہ ان کو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نہیں ملی یہ ہمیں ارض پاک تحفے میں، نہیں ملی یہ ہمیں ارض پاک تحفے میں، ہزاروں دیپ بجھے تھے تو ایک چراغ جلا۔ اور بچوں، ہمارے بہت سے ملی نغمے ایسے ہیں کہ جن کے آپ اشعار اس میں کوڈ کر سکتے ہیں، جیسے اے وطن پیارے وطن، تجھ پہ اگر جاں ہو نثار، میں یہ سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ تن، اے وطن پیارے وطن۔ بچوں، یہ اگلا پیراگراف ہے تشریح کے لیے۔ ان سے ملیے، یہ ہے ہماری بی جان، پورے قصبے کا ایک جانا پہچانا نام۔ بی جان انتہائی بہادر اور دلیری کا پیکر ہے۔ ہاں بھائی، بہادر اور دلیر کیوں نہ ہوتی، وہ ایک شہید کی بیٹی، شہید کی بیوی اور شہید کی ماں ہے، جن کے پیاروں نے اپنے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جانیں آفریں کے سپرد کر دیں۔ بی جان ہمیشہ پرعزم رہتی۔ دلیری کا پیکر بچوں معنی ہوتا ہے بہادری کا مجسمہ۔ وطن عزیز
پیارا وطن، جان آفرین، جان پیدا کرنے والے، پرعزم باحوصلہ، ہمہ وقت ہر وقت۔ بچوں، زیر تشریح پیراگراف میں مصنف کہتے ہیں کہ آئیے میں آپ کو ایک بہادر خاتون سے ملواتا ہوں جس کو اس قصبے میں لوگ بی جان کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس کی بہادری کے قصے پورے گاؤں میں مشہور ہیں۔ وہ بہادری کا مجسمہ معلوم ہوتی ہے۔ اس عورت کی بہادری کے پیچھے ایک کہانی موجود ہے، اور وہ کہانی یہ ہے کہ اسے یہ منفرد اعزاز اس لیے حاصل ہوا ہے کہ وہ ایک ایسے باپ کی بیٹی ہے کہ جس نے جام شہادت نوش کیا۔ وہ ایسے شخص کی شریک حیات ہے کہ جو میدان جنگ میں لڑتے ہوئے شہادت کے درجے کو پا گیا۔ سب سے قابل توقیر بات اس کے لیے یہ ہے کہ جس بیٹے کی پرورش اس نے اپنے ہاتھوں سے کی، آخر بڑا ہو کر وہ منزل پانے والا تھا، ایک بڑا افسر بننے والا تھا کہ وہ بھی راہ حق میں مظلوم عورت کی جان بچاتے ہوئے اپنی جان گنوا بیٹھا۔ مصنف مزید بتاتے ہیں کہ ایسی عورت بہادر کیوں نہ ہو جس کو 3 شہیدوں سے نسبت ہے۔ اس کے والد، خاوند اور بیٹے نے رب کی حضور جان قربان کر کے اسے بہادری کے منصب پر فائز کر دیا ہے۔ اس لیے بی جان ہر وقت پرعزم اور باہمت دکھائی دیتی ہے۔ وہ بڑی جرأت اور حوصلے کے ساتھ ہر پریشانی کا حل تلاش کر لیتی ہے۔ بی جان کی اسی خوبی کی وجہ سے قصبے کے تمام لوگ دل و جان سے نہ صرف ان کی عزت کرتے ہیں بلکہ ہر کوئی انہیں قابل قدر نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ کسی کے گھر میں کسی بھی قسم کا کوئی لڑائی جھگڑا ہو یا کسی بچے کی شادی کا معاملہ چل رہا ہو، ہر کوئی ان سے مشورہ ضرور کرتا ہے، اور وہ انہیں ہمیشہ بڑا ہمدردانہ اور پرخلوص مشورہ دیتی ہیں۔ وہ ہر مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہیں۔ وہ دن رات لوگوں کی فلاح اور بہتری کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھتی ہیں۔ بچوں، ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہیں لوگ جہاں میں وہی اچھے، ہیں لوگ جہاں میں وہی اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ بچوں، یہ اگلا پیراگراف ہے۔ بی جان کو جب معلوم ہوا کہ ان کا بیٹا بڑی بہادری سے انسانی جانوں کو بچاتے ہوئے شہید ہوا تو ان کا سر فخر سے بلند ہو گیا، مگر ممتا کو سکون نہ ملتا تھا۔ وہ بار بار اپنے آپ سے اور معاشرے سے سوال کرتی کہ یہ کیسے دشمن ہیں جو کالی بھیڑوں کی طرح ہمارے اندر چھپے ہیں، ہم ان کو کیسے پہچانیں، ان کے ارادے کیا ہیں، وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ میں اپنے بچے اور اس جیسے ناحق شہید لوگوں کا خون کن کے ہاتھوں پر تلاش کروں۔ بچوں، شہید کا معنی ہے جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دے۔ ممتا کو سکون نہ ملنا، ماں کو چین نہ آنا، کالی بھیڑوں کی طرح یعنی بھیس بدل کر، لبادہ اوڑھ کر۔ عیاں ہو گیا، واضح ہو گیا، درندے انسانی جانوں کے پیاسے۔ بچوں، تشریح طلب پیراگراف میں مصنف کہتے ہیں کہ بی جان کو ان کے بیٹے کی شہادت کی اطلاع دی گئی اور انہیں بتایا گیا کہ تمہارے والد اور خاوند کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تمہارے جگر کے ٹکڑے نے بھی جام شہادت نوش کر لیا ہے۔ اس نے بڑی بہادری اور جرأت کے ساتھ کئی جانیں بچائیں۔ یہ سن کر بی جان کا سر فخر سے بلند ہو گیا، مگر ماں آخر ماں ہوتی ہے۔ ممتا کو سکون اور اطمینان نہیں مل رہا تھا۔ وہ ہر آنے اور جانے والے کے سامنے خاموشی کا مجسمہ بنی بیٹھی تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں سوال موجود تھا کہ میرے بیٹے کا قاتل کون ہے۔ ان کا یہی سوال معاشرے سے بھی تھا۔ انہیں کسی طرح سے اور کسی طرف سے بھی قابل تسلی جواب نہ مل رہا تھا۔ ان کے ذہن میں یہ سوال بار بار گردش کر رہے تھے کہ یہ کیسے دشمن ہیں جو بھیس بدل کر ہمارے ہی اندر چھپے بیٹھے۔
ہم ان کو کس طرح سے پہچان سکتے ہیں؟ ہم ان کی شناخت کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم ان کا اصلی چہرہ کب اور کیسے دیکھ پائیں گے؟ ان دہشت گردوں کے ارادے کیا ہیں؟ ان کے مقاصد کیا ہیں اور یہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں یا کس لیے کرتے ہیں؟ میں اپنے شہید بیٹے احمد اور اس کی طرح کے اور بہت سے لوگ جنہیں ناحق خون میں نہلا دیا گیا ہے، میں ان بے گناہ اور معصوم لوگوں کا خون کس کے ہاتھ پر تلاش کروں؟ بچوں، یہ نہ صرف بی جان بلکہ ہر احساس مند شخص کا سوال ہے۔ بچوں، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ کل انشاءاللہ ہم اگلا ٹاپک کریں گے اور ساتھ میں اگر کوئی ایک آدھ پیراگراف رہ گیا تو اس کی تشریح بھی کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، گھر رہیے گا، محفوظ رہیے گا۔ اللہ نگہبان۔